دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں، آپ کی ہر وہ جائز خواہش پوری ہو جس کی آپ کو چاہت ہے، اور آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور صحتیاب رہیں۔ دوستو، جب 40 دن کے لیے کسی گھر میں اندھیرا اور ویرانہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو اکثر اس گھر میں جنات اپنا مسکن بنا لیا کرتے ہیں۔ دوستو، جنات میں بھی مذاہب ہوا کرتے ہیں، نیک اور بد ہوا کرتے ہیں۔ آج کا یہ ہولناک اور روح لرزا دینے والا خوفناک واقعہ نیک جنات کا ہے، جو ہمیں شمیم اختر نے راول پنڈی سے بھیجا ہے۔ شمیم اختر، اتنا ہولناک اور روح لرزا دینے والا خوفناک واقعہ بھیجنے کے لیے ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ چلیے دوستو، مزید وقت ضائع کیے بغیر شمیم اختر کا یہ ہیبت ناک اور ہولناک واقعہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام شمیم اختر ہے اور میں راول پنڈی پاکستان کی رہائشی ہوں۔ کافی عرصے سے میں آپ کی سبسکرائبر ہوں، میں آپ کی ساری ویڈیوز سنتی ہوں۔ آپ کا اسٹوریز بیان کرنے کا انداز مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ کی آواز اسٹوری کو اور زیادہ ہارر بنا دیتی ہے، اور آپ بہت اچھے طریقے سے اسٹوری ایکسپلین کرتے ہیں۔ آج جو واقعہ میں آپ کو بیان کرنے جا رہی ہوں، یہ میری بہن نبیلہ اور ان کے شوہر عادل کے ساتھ پیش آیا۔ میری بہن اور بہنوئی ٹیلر کا کام کرتے ہیں۔ ان کی اپنی ٹیلر کی شاپ ہے۔ جس طرح ہر کاروبار میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، تو اسی طرح ان دنوں سیزن نہ ہونے کی وجہ سے ٹیلرنگ کا کام اچھا نہیں چل رہا تھا۔ بس کچھ ریگولر کسٹمر ہی اپنے کپڑے سلائی کروا رہے تھے۔ اسی وجہ سے ان دنوں ان کے مالی حالات اچھے نہیں چل رہے تھے۔ وہ دونوں کافی پریشان تھے۔ ایک دن ان کی ایک ریگولر کسٹمر آئی اور ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے عادل بھائی، آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ میرے بہنوئی کا نام عادل ہے۔ میرے بہنوئی نے بات ٹالنے کی کوشش کری، لیکن وہ کسٹمر پریشانی کی وجہ جاننے کے لیے بضد تھی۔ تو بالآخر میرے بہنوئی نے بتایا کہ ابھی سیزن اچھا نہ ہونے کی وجہ سے ان کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، اور جس گھر میں ابھی وہ رینٹ پر رہتے ہیں، اس کا رینٹ بہت زیادہ ہے۔ تو وہ کوئی ایسا گھر ڈھونڈ رہے ہیں جس کا رینٹ کم ہو، اور وہ اور ان کا بھائی دونوں ساتھ رہ سکیں اور رینٹ شیئر کر لیں۔ میرے بہنوئی کی کسٹمر کہنے لگی، آپ پریشان نہ ہوں، یہیں راول پنڈی غازی آباد میں ہماری ایک حویلی ہے جو 3 مہینے سے خالی پڑی ہے۔ آپ وہاں شفٹ ہو جائیں، ہمیں کرائے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ وہاں کا دھیان رکھیں، اور یوٹیلیٹی بلز وغیرہ وہ آپ پے کر لیے گا، لیکن ہاں، وہاں کی صفائی ستھرائی کا ضرور خیال رکھیے گا۔ جب تک چاہے آپ وہاں رہیں۔ شام کو میرے بہنوئی اور بہن نے جا کر وہ حویلی دیکھی۔ حویلی کافی بڑی اور کشادہ تھی۔ اس حویلی میں بس ایک کمرہ لاک تھا۔ میری بہنوئی کی کسٹمر جو مالک مکان تھی، اس نے کہا کہ یہ جو کمرہ لاک ہے، بس آپ اس کمرے کو نہیں کھولیے گا، اور کوشش کرے گا کہ یہاں بچے وغیرہ بھی نہ جائیں، کیونکہ یہاں پہ ہمارا کچھ سامان رکھا ہے، باقی آپ پوری حویلی استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے بہنوئی نے کہا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، ہمارے استعمال کرنے کے لیے اتنی بڑی حویلی ہے،
ہم اس کمرے کو بالکل بھی استعمال نہیں کریں گے۔ میری بہن اور بہنوئی کو یہ گھر بہت پسند آیا اور وہ اس گھر میں فوراً ہی شفٹ ہو گئے۔ حویلی کافی بڑی تھی، تو میرے بہنوئی کے بڑے بھائی اور ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ ہی اس حویلی میں شفٹ ہو گئے۔ میرے بہنوئی کے بھائی کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو ان کے ابھی کوئی بچے وغیرہ نہیں تھے، بس وہ 2 میاں بیوی ہی تھے۔ جو کمرہ مالک مکان نے بند رکھنے کا کہا تھا، اس کے دروازے کے بالکل ساتھ ہی ایک کافی بڑا برآمدہ تھا، تو میری بہن نے اس برآمدے کو اپنا روم بنا لیا، اور جو کمرہ بند رکھنے کا کہا تھا اس کے دروازے کے آگے اپنے بیڈ کا سرہانہ رکھ لیا تاکہ وہ کمرہ بھی سیف ہو جائے۔ اب بس اس کمرے میں ایک چھوٹی کھڑکی کھلتی تھی۔ اس حویلے کی کنسٹرکشن کافی پرانے زمانے کی تھی، تو اس کمرے کی کھڑکی لکڑی کی بنی ہوئی تھی اور اس کے آگے بس لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھی، جیسے پرانے زمانے کی کھڑکیاں ہوا کرتی تھیں۔ تو جب میری سسٹر کام میں مصروف ہوتی تھی تو میرے بھانجے اور بھانجیاں وہ کھڑکی کھول لیا کرتے تھے۔ کھڑکی کے سامنے ایک ٹیبل رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس ٹیبل پر 2 ڈبے رکھے ہوئے تھے، ایک میں بہت سارے سکے اور دوسرے ڈبے میں بلیک بورڈ پر لکھنے والی چوک رکھی ہوئی تھی۔ میرے بھانجے اور بھانجیاں مٹھی بھر بھر کے چوک اور سکے نکالنے لگے۔ دوسرے تیسرے دن وہ جاتے اور چوک اور پیسے مٹھیاں بھر بھر کے نکالتے، لیکن وہ پیسے اور چوکس ختم نہیں ہوتی تھی۔ دوسرے دن وہ ڈبے پھر فل ہوا کرتے تھے۔ بچے پھر اس میں سے چوکس اور سکے نکال لیا کرتے تھے۔ بچے یہ کام چپکے کرتے رہے۔ انہوں نے میری بہن کو کچھ نہیں بتایا۔ 10-15 دن تو اس گھر میں کافی سکون سے گزر گئے۔ 10-15 دن بعد اس گھر میں پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہو گئی۔ میرے بہنوئی کا بھائی کیٹرنگ کا کام کیا کرتا تھا، تو وہ جو کھانا بچ جاتا تھا وہ گھر لے آیا کرتا تھا۔ کافی زیادہ کھانا وہ گھر لے کر آتا تھا، تو کھانا فریج میں رکھ دیا جاتا تھا۔ تو جب صبح فریج کھول کے دیکھا جاتا تو وہ غائب ہوتا۔ کھانا کافی زیادہ ہوا کرتا تھا۔ ہر کوئی کہتا کہ میں نے نہیں کھایا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کھانا آخر کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ سب ایک دوسرے کے بارے میں یہی سوچتے تھے کہ شاید اس نے کھا لیا ہوگا، لیکن یہ معمہ حل نہیں ہوتا تھا کہ آخر کھانا گیا تو گیا کہاں۔ ایک دن میری بہن اپنے جیٹھانی کے ساتھ روم میں بیٹھی تھی اور میرا بھانجا باہر کھیل رہا تھا۔ میرے بھانجے نے بتایا کہ اس کو بہت اچھی حلوے کی خوشبو آئی، جیسے اس نے زندگی میں کبھی نہیں سونگھی۔ میرے بھانجے نے کچن میں جا کے دیکھا تو کوئی خاتون کھڑی حلوہ بنا رہی تھی۔ میرے بھانجے نے ان کی پیٹھ دیکھی تو وہ سمجھا کہ شاید تائی امی حلوہ بنا رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ تائی امی، آپ کتنا اچھا حلوہ بنا رہی ہیں، مجھے حلوہ بہت پسند ہے، مجھے بھی تھوڑا حلوہ دیں۔ تو میرے بھانجے نے بتایا کہ اس عورت نے، جس کو وہ تائی امی سمجھ رہا تھا، اپنا چہرہ نہیں دکھایا، بس ہاتھ پیچھے کر کے حلوے کی پلیٹ اسے پکڑا دی۔ میرے بھتیجے نے بتایا کہ وہ حلوہ اتنا زیادہ مزیدار تھا کہ اس نے زندگی میں آج تک کبھی ایسا حلوہ نہیں کھایا۔ اس نے جلدی جلدی سارا حلوہ کھایا اور دوبارہ جا کر اور حلوہ مانگا۔ تو اس عورت نے دوبارہ اپنا ہاتھ پیچھے کر کے میرے بھانجے کو اور حلوہ دے دیا، لیکن اس بار بھی اس نے اپنا چہرہ بالکل نہیں دکھایا۔
جب حلوہ کھا کر بھانجا واپس کمرے میں آیا تو دیکھا کہ میری بہن اور اس کی جٹانی تو روم میں ہی بیٹھی تھی۔ میرے بھانجے نے ان کو یہ ساری بات بتائی۔ اس وقت میری بہن نے بچہ سمجھ کر اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ پھر میرے بہنوئی مہینے کی گروسری وغیرہ لے کر آئے۔ میری بہن نے سارے مہینے کا سامان اور راشن ایک کبٹ کے اندر سیٹ کر لیا۔ دوسرے دن جب میری بہن نے کبٹ کھول کے دیکھا تو پورے مہینے کا راشن وہاں سے غائب تھا۔ پورا گھر چھان مارا لیکن سامان تو کہیں موجود ہی نہیں تھا۔ میرے بہنوئی نے کہا ایسا نہ ہو کہ بڑا بھائی یہ سمجھے کہ ہم نے اس پر الزام لگا دیا، خواہ مخواہ گھر میں فساد ہوگا۔ وہ بات وہیں دب گئی۔ لیکن میری بہن اور بہنوئی پریشان تھے کہ آخر اتنا زیادہ سامان ایک دم سے ایک ہی رات میں کیسے غائب ہو گیا۔ میری بہن نے میرے بہنوئی سے کہا کہ مجھے اس گھر میں غیر مرئی مخلوقات کے معاملات لگ رہے ہیں، کیونکہ اس گھر میں بہت پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ میرے بہنوئی نے کہا کہ ایسی باتیں مت کرو، اتنا اچھا اور بڑا گھر ملا ہے، ہمارے حالات ویسے ہی ٹھیک نہیں ہیں، اس گھر کا کرایہ بھی نہیں دینا، اس حالات میں آخر ہم کہاں جائیں گے۔ میرے بہنوئی نے میری بہن کی بات کو ٹال دیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز مزید بڑھنے لگی۔ ایک دن میری بہن بیڈ پر لیٹی سو رہی تھی۔ میری بہن بیچ میں لیٹی ہوئی تھی اور دونوں طرف اس کے چھوٹے بچے لیٹے ہوئے تھے۔ میری بہن کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیڈ پاؤں والی سائڈ سے اوپر اٹھ رہا ہے۔ میری بہن کی خوف کی انتہا نہ رہی۔ آہستہ آہستہ بیڈ کے پاؤں والا حصہ اوپر اٹھ گیا اور بیڈ کا سرانہ نیچے ہی رہا۔ میری بہن نے انتہائی خوف کے عالم میں چیخ کر کہا اللہ اکبر۔ میری بہن کے اللہ اکبر کہتے ہی بیڈ کے پاؤں والا حصہ زور سے آ کر زمین پر گر گیا، جیسے کسی چیز نے زور سے نیچے پھینک دیا۔ میری بہن کو احساس ہوا کہ شاید یہ کمرہ جنات کا مسکن ہے جسے مالک مکان نے بند رکھنے کا کہا تھا، کیونکہ میری بہن کے بیڈ کا سرانہ اسی کمرے کے گیٹ کے سامنے تھا۔ میری بہن نے فوراً اپنا بیڈ وہاں سے ہٹا لیا اور اس جگہ کو پاک صاف کر کے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لی۔ ایک دن میری بہن اسی جگہ پر نماز پڑھ رہی تھی کہ اسے احساس ہوا کہ اس کے پیچھے 2 عورتیں، 2 مرد اور کچھ بچے اس کے ساتھ باجماعت ہو کر نماز پڑھ رہے۔ ان کے قد کافی لمبے تھے اور ان سب نے لمبے لمبے سفید جبے پہنے ہوئے تھے اور ان کے چہروں سے باقاعدہ روشنی نکل رہی تھی اور ان کی روشنی سے جائے نمازیں روشن ہو رہی تھی۔ میری بہن کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خوف کی وجہ سے میری بہن کی رگوں میں خون جمنے لگا۔ میری بہن اپنی آنکھوں کے سائٹ کے نظارے سے مسلسل ان کو محسوس کر رہی تھی، لیکن میری بہن نے ہمت رکھی اور نماز نہیں توڑی۔ جب تک میری بہن نماز پڑھتی رہی وہ بھی اس کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتے رہے۔ جب میری بہن نے سلام پھیر کر پیچھے دیکھا تو پیچھے کوئی موجود نہیں تھا۔ میری بہن سمجھ گئی کہ اس گھر میں موجود یہ جنات نیک جنات ہیں۔ میری بہن نے میرے بہنوئی کو یہ سارا واقعہ بتایا تو میرے بہنوئی نے کہا کہ یہ سب تمہارا وہم ہے،
بچے وغیرہ وہاں آ گئے ہوں گے، وہ ادھر کھیل رہے ہوں گے اور تم خواہ میں ڈر رہی ہو۔ میرے بہنوئی نے میری بہن کی بات کو پھر ٹال دیا۔ پھر ایک دن میری بہن سو رہی تھی تو اس کو خواب میں ایک عورت نظر آئی۔ اس عورت نے کہا کہ تم اپنے بچے کو اس کمرے میں جہاں تم نماز پڑھتی ہو وہاں نہیں آنے دینا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے بچے وہاں کوئی گندگی یا ناپاکی کر دیں۔ میری بہن ایک دم سے گھبرا کر اٹھ گئی۔ میری بہن کا شک یقین میں بدل گیا کہ اس کمرے میں ضرور جنات کی فیملی کا بسیرا ہے۔ جنات بار بار ان کو وارن کر رہے تھے۔ پھر میری بہن نے اس جگہ کو چیئرز وغیرہ لگا کر بالکل الگ کر دیا اور بچوں سے کہا کہ میں یہاں نماز پڑھتی ہوں، اس جگہ کوئی بچہ نہ آئے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرے بہنوئی اور ان کے بھائیوں نے ساری رات فلمیں دیکھنے کا پروگرام بنایا۔ وہ ساری رات فلمیں دیکھتے رہے لیکن کچھ نہیں ہوا۔ لیکن جب فجر کی اذان ہوئی تو میرے ابو، جو اس وقت میری بہن کے گھر رکنے گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا فجر کا ٹائم ہو رہا ہے، عبادت کا وقت ہے، فلمیں بند کر دو۔ لیکن وہ نہیں مانے۔ میری بہن بھی فجر کی نماز کے لیے اٹھی ہوئی تھی۔ اس نے بھی اپنے دیور سے کہا کہ محسن، عبادت کا وقت ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، فلمیں بند کر دو۔ لیکن وہ نہیں مانے، کہنے لگے کہ فلم کا کلائمیکس چل رہا ہے، بعد میں ٹائم بھی نہیں ملے گا۔ اس طرح کے بہانے کر کے فلم دیکھتے رہے۔ میری بہن اور میرے ابو نماز کے لیے وضو کرنے چلے گئے۔ اتنی دیر میں کمرے سے جہاں یہ سب فلمیں دیکھ رہے تھے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ میری بہن اور ابو گھبرا کر بھاگتے ہوئے کمرے میں گئے تو جب وہاں جا کر دیکھا تو چھت کا لینٹر کا ٹکڑا ٹوٹ کر ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے اوپر گر گیا تھا۔ سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ وہ لینٹر کا ٹکڑا ان لوگوں پر بھی گر سکتا تھا، لیکن ممکن تھا کہ ان کی جان چلی جاتی، کوئی بڑا نقصان ہو جاتا۔ میری بہن سمجھ گئی کہ یہ ضرور انہی جنات کا کام ہوگا، کیونکہ یہ ان کی بھی عبادت کا وقت تھا۔ ساری رات انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن جب ان کی عبادت میں خلل ڈالا گیا تو پھر انہوں نے اس کا مزہ چکھایا۔ میری بہن نے اپنے شوہر اور جیٹھ سے کہا کہ میری بات مان لیں، یہاں جنات ہیں، لیکن میرے بہنوئی اور ان کے بڑے بھائی پھر بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حویلی کافی پرانی ہو گئی ہے، شاید اسی وجہ سے ہی چھت ٹوٹ کر گری ہے۔ لیکن پھر جو فلم دیکھ رہے تھے ان سب کے ساتھ اس گھر میں پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہو گئی۔ میری بہن کا جیٹھ جاوید اپنے کمرے کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو ایک خوفناک شکل میں فریج کے پیچھے ایک لڑکی کھڑی نظر آئی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، بہت ہی زیادہ خوفناک تھی۔ جیسے ہی میرے بہن کے جیٹھ کی نظر اس پر پڑی، وہ فوراً فریج کے پیچھے غائب ہو گئی۔ حالانکہ فریج کے پیچھے تو ایک ہاتھ جانے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ میری بہن کا جیٹھ، جس کا نام جاوید تھا، اس کو بھی شک ہونے لگا کہ کہیں واقعی میں اس گھر میں غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا تو نہیں ہے۔ پھر ایک دن میری بہن بازار سبزی لینے گئی ہوئی تھی۔ جب وہ واپس گھر آئی تو دیکھا کہ اس کی جٹھانی
جو 2 منتھس کی پریگننٹ تھی گھر میں بے ہوش پڑی تھی۔ میری بہن گھبرا گئی۔ کافی کوشش کے باوجود وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ میری بہن گھبرا گئی اور جیٹ وغیرہ کو فون کر کے گھر بلایا۔ اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے گئے، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر دم کیا گیا۔ کافی دیر بعد وہ ہوش میں آئی۔ ہوش میں آتے ہی اس نے خوف زدہ ہو کر رونا شروع کر دیا کہ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا۔ سب نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، یہ تو بتاؤ کہ تم بے ہوش کیوں ہوئی تھی؟ لیکن وہ مسلسل بس یہی کہہ جا رہی تھی کہ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا۔ کافی پوچھنے پر اس نے بتایا کہ جب وہ گھر پہ اکیلی تھی تو اس کو ہو بہو اس ہی کی اپنی شکل اور اس ہی کے قد کاٹ کی ایک عورت نظر آئی۔ اس نے بتایا کہ میں اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی اور میں نے دیکھا کہ سامنے دروازے پر میں ہی کھڑی ہوں، میرا قد کاٹ، میرا چہرہ، میرے ہی کپڑے۔ یہ دیکھ کر میری خوف کی انتہا نہ رہی۔ اس نے بتایا کہ اس کا جسم بالکل ساکت ہو گیا اور ایسا لگنے لگا کہ جیسے اس کی سانس رک رہی ہے۔ جو اس کی شکل میں عورت آئی تھی، اس نے کہا، اگر تم پاکیزگی کے ساتھ اس گھر میں رہ سکتے ہو تو رہو، ورنہ اس سے پہلے کہ تمہارا کوئی بڑا نقصان ہو یہاں سے چلے جاؤ۔ میری بہن کی جٹھانی نے بتایا کہ میں نے اس کے منہ سے یہ الفاظ سنے اور اس کے بعد میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور اس کے بعد مجھے اب ہوش آیا ہے۔ میرے بہنوئی اور ان کے بھائی نے کہا کہ پریگننسی کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اس وجہ سے اس کو یہ ہیلوسینیشنز ہو رہی ہیں، یہ سب اس کا وہم ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے انہوں نے پھر اس سب کو رفع دفع کر دیا۔ نہ جانے کیوں وہ جانتے بوجھتے بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، لیکن ان کے دل میں اب شک پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ میرے بہنوئی کا بھائی تو ایک خوفناک لڑکی کو پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ اب جب دوسرے مہینے میرا بہنوئی اور اس کا بھائی نئے مہینے کی گروسری وغیرہ لے کر آیا تو انہوں نے یہ ساری گروسری تالے کے اندر بند کر دی اور کہا کہ پچھلے مہینے تو سارا سامان غائب ہو گیا تھا، اس مہینے ہم اس کو تالے میں رکھتے ہیں اور چابیاں ہم مرد اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اگر پھر بھی واقعی میں اس گھر میں جنات ہوں گے تو تالے کے اندر سے بھی یہ سارا سامان غائب ہو جائے گا۔ جب دوسرے دن آ کر انہوں نے تالا کھول کر دیکھا تو سب ہکا بکا اور حیران رہ گئے، کیونکہ تالا لگا ہونے کے باوجود سارا سامان، ساری گروسری، سب کچھ غائب ہو گئی تھی۔ بس اندر خالی تھیلیاں رکھی ہوئی تھیں، نہ تالا ٹوٹا تھا، نہ چابی کسی اور کے پاس تھی۔ جب میرے بہنوئی کے بھائی نے جلدی سے جا کر اپنی الماری دیکھی تو اس کی الماری بھی بالکل خالی تھی۔ اب ان دونوں کو پکا یقین ہو گیا کہ اس گھر میں ضرور جنات کا بسیرا ہے۔ میرے بہنوئی نے میری بہن سے کہا، نبیلہ تم ٹھیک کہتی تھی، ہم فوراً یہ گھر خالی کر دیں گے۔ جلدی سے دوسرا گھر ڈھونڈا اور جب یہ گھر خالی کرنے کے لیے یہاں سے سامان اٹھا رہے تھے تو جو کمرہ بند تھا اس کے برابر والے کمرے میں سے جب وہ سامان اٹھانے لگے تو وہ سامان اٹھا ہی نہیں پا رہے تھے۔ جب انہوں نے وہاں سے سامان اٹھانے کی کوشش کری تو پہلے تو کوئی چیز ان کو اندر جانے ہی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے بعد سب نے
ایک خوفناک منظر دیکھا کہ جو اس کمرے میں بیڈ اور بستر رکھے ہوئے تھے وہ ہوا میں اڑنے لگے۔ سب کے سب نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سب کا خوف کے مارے برا حال ہو گیا۔ کسی کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس کمرے کے اندر پاؤں رکھ سکے۔ بالآخر وہ لوگ اپنا بیڈ، بستر اور سارا سامان جو اس کمرے میں رکھا تھا وہ وہیں چھوڑ کر آ گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ لوگ اس گھر سے صحیح سلامت آ گئے، ورنہ جوائنٹ فیملی میں چھوٹے بچوں کے ساتھ خدا نہ خواستہ اگر جنات کی جگہ پر کوئی گندگی یا ناپاکی ہو جاتی تو کوئی بڑا نقصان یا جانی نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس گھر سے نکلنے کے بعد ان کے ساتھ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہونا بھی بند ہو گئیں۔ دوستو، اگر آپ کو ایسے ہی خوفناک واقعات سننا پسند ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور برابر میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ ہمارے سارے نئے اور سچے واقعات سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اور دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اور دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہے اور آپ کو کیسے واقعات سننا پسند ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور دوستو، اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی جاننے والے یا ریلیٹیو کے ساتھ ایسا ہی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو ہمارے ساتھ نیچے دیے گئے اس ای میل ایڈریس یا اس واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہاں، لیکن اس بات کا دھیان ضرور رکھیے گا کہ وہ واقعہ کسی اور چینل پر نہ سنایا گیا ہو۔ ہم آپ کا واقعہ اپنے اس چینل پر ضرور شائع کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔